السلام علیکم ناظرین۔ بہروپیے، جی ہاں، مقدس بہروپیے، جنہوں نے اپنی ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر رکھی ہے، وہ اتنے عیار اور اپنے فن میں اتنے ماہر ہیں کہ بڑے بڑے عقل مندوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر کامیاب رہتے ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں۔ ان کے جال سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ پروگرام بھی ہمارا ایک ایسے ہی بہروپیے کے بارے میں ہے۔ صوفی عبداللہ اپنے دور میں تحریک کشمیر کے امیر المجاہدین تھے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ انہی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوائل جوانی میں مجھے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے اور معروف عوامی الفاظ میں ان سے اللہ اللہ سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے مذکورہ مقصد کے حصول کے لیے حلقہ ارادت کا دائرہ خاصا وسیع کر رکھا تھا اور اس سلسلہ میں مشہور گدیوں اور درباروں پر بھی جاتا رہتا، مگر جہاں جاتا ایسی ظاہر و باہر خلاف شریعت حرکات دیکھتا کہ دل شکستہ ہو کر دوسری جگہ کا رخ کر لیتا۔ اسی طرح پھرتا پھراتا پنجاب کے ایک مشہور پیر صاحب کی خدمت میں جا پہنچا، جو اگرچہ میرے ہم مسلک تو نہ تھے، مگر وہاں اس حلقہ کی اکثر مروجہ خرافات موجود نہ تھیں، اور پیر صاحب پابندی شریعت کرتے اور کرواتے بھی دیکھے۔ مثلا نماز با جماعت کا اہتمام اور نماز کی پہلی صف میں مشرع شکل یعنی داڑھی والے نمازیوں کو جگہ دینا، اور معتقدین خواہ وہ کتنے ہی بڑے افسر ہوں، اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل سے محروم ہے یعنی داڑھی منڈی ہوئی ہے، تو ان کو پچھلی کسی صف میں جگہ دی جاتی۔ نیز ان پیر صاحب کے مریدوں کو پیر صاحب کو سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ یہیں ڈیرے ڈال لیے جائیں، اور پھر میں نے ان سے فیض حاصل کرنے کی اجازت حاصل کی اور اتنے خلوص اور جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کی کہ بہت جلد پیر صاحب کے دل میں یہ جگہ بنا لی کہ سوائے ایک خصوصی پرانے خادم کے یا مجھے اور کسی خادم یا مرید کو یہ اجازت نہ تھی کہ پیر صاحب کے خاص حجرہ شریف میں جو دوسری منزل پر تھا بغیر اجازت ہر وقت جا سکے۔ اس حجرہ شریف میں حضرت پیر صاحب آرام یا اوراد و وظائف فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک روز میں ان کے حجرہ شریف میں اوپر جانے لگا۔ غالباً رات کا وقت تھا اور حجرہ کے اندر اور باہر روشنی تھی۔ حجرہ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں جو ہی دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے مجھے پیر صاحب کی جھلک نظر آئی، جو نہایت انہماک اور جذبے کے ساتھ وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ ذرا بلند آواز سے ادا کر رہے تھے۔ چونکہ میں نے ابھی تک ان سے یہ وظیفہ یا ایسا کوئی دوسرا شرکیہ فعل اعلانیہ سرزد ہوتے نہ دیکھا تھا، لہٰذا مجھے یہ وظیفہ سنتے ہی اتنا صدمہ ہوا کہ میں وہیں سن ہو کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے دل میں کہا کہ لے، یہاں بھی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والا معاملہ ہی ہوا۔ اب تو یہاں سے کل کو کوچ کر اور کسی اور جگہ کی راہ لے۔ خیر صبح ہوئی تو پیر صاحب نے مجھے اسی حجرہ شریف میں طلب فرمایا اور فرمایا کہ عبداللہ رات کیا بات ہوئی کہ تو واپس چلا گیا؟ میں نے عرض کی حضرت، آپ کے اس شرکیہ وظیفے نے تو آپ سے میری عقیدت کے سارے محل ہی مسمار کر دیے۔ حقیقتاً میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے مجھے بجلی کا شوق لگا ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ حضرت، جہاں توحید کی بجائے شرک ہو رہا ہو، وہاں تو اس کی نحوست سے کوئی دوسرا عمل بھی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا، قوم اس کو کتنا ہی روحانیت اور تصوف کے اعلیٰ مدارج قرار دیتے رہے۔ اس کے جواب میں پیر صاحب نے اس وظیفہ کے جواز کی کوئی تعویلات یا دلائل بیان نہیں فرمائے، بلکہ یہ فرمایا کہ عبداللہ، تجھے پتہ نہیں کہ اس وظیفہ کے اثرات کیا ہیں، اور میں کبھی اس کے اثرات تمہیں دکھلاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو چیز ہے ہی شرک، تو اس کے اثرات جو بھی ہوں وہ بھی آلودہ شرک ہی ہوں گے، لہٰذا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ جہاں اتنا عرصہ تیرا وقت ضائع ہو گیا ہے، وہاں چند دن اور صحیح، جہاں ستیاناس وہاں سوا ستیاناس، ان کے اثرات بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ میں بادل ناخواستہ وہاں ٹھہرا رہا۔ چند روز بعد پیر صاحب نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا، عبداللہ، داتا دربار حاضری دینے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو میں نے پیر صاحب کا لوٹا اور تھیلا سنبھالا اور ہم لاہور کو روانہ ہوئے۔ راوی کے پل سے کچھ پہلے ہی پیر صاحب نے اشارہ کیا کہ یہیں اتر جاؤ۔ چنانچہ میں نے کنڈکٹر کو کہا اور اس نے ہمیں وہیں اتار دیا۔ ہم سڑک کے کنارے کنارے آگے چلنے لگے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ کھیت تھے اور ابھی دن کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ پیر صاحب آگے اور میں پیچھے تھا کہ ایک جگہ پیر صاحب ٹھہر گئے۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے اشارہ سے مجھے توجہ دلائی کہ ادھر دیکھو، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک نہایت وجیح و قداور بزرگ عربی لباس پہنے، نورانی چہرہ اور ایک منکش ٹوپی سر پر رکھے، کھالے کی چھوٹی پلی پر تشریف فرما کھڑے ہیں، اور ٹوپی پر خوبصورت الفاظ میں علی حجویری لکھا ہوا ہے۔ عین اسی وقت پیر صاحب نے بڑی مسرت سے آہستہ سے مجھے فرمایا، لوگ داتا صاحب کی حاضری ان کے دربار اور قدموں میں جا کر دیتے ہیں، مگر دیکھ، اسی وظیفہ کی برکت سے داتا صاحب خود بنفس نفیس ہمارے استقبال کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ پھر پیر صاحب آگے بڑھے اور داتا صاحب نے نہایت عجلت سے سبقت فرمائی اور پیر صاحب کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا کر کافی لمبا معانقہ فرمایا۔ کیسی مبارک اور نورانی فضا تھی، خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی تھیں اور عجیب روحانی کیف و مستی کا سما تھا۔ ادھر دو بزرگوں کا معانقہ شریف طول اور ترقی پذیر ہو رہا تھا، ادھر میں اپنے کسی دوسرے ہی خیالات کے مد و جزر میں مبتلا تھا اور دل میں ہی چپکے چپکے یہ عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ ذوالجلال، یہ کیا تماشا ہے؟
آپ کا یہ فرمان کہ ہر فوت شدہ روز قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا بالکل حق ہے، مگر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت علی ہجویری جن کو فوت ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں یہ میرے سامنے موجود ہیں۔ فوراً ہی مجھے سرکار عالی سے اس کا جواب مل گیا اور میں الحمدللہ مطمئن ہو گیا، اور یہ میرا 4 مرحلہ عمر یعنی سوال و جواب اور اطمینان اور طریقہ کار صرف چند سیکنڈ میں ہی تکمیل پذیر ہو گیا۔ خیر جب پیر صاحب معانقہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے بھی اشارہ کیا کہ تم بھی داتا صاحب سے معانقہ کرو۔ چنانچہ میں نے داتا صاحب کے سینہ مبارک سے خوب مضبوطی سے اپنا سینہ ملا کر انہیں بھینچ لیا، اور پھر اسی القاء ربانی کے مطابق میں نے اونچی آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ تب فوراً ہی داتا صاحب نے خاصی گھبراہٹ اور طاقت سے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑایا اور کوز مارتے ہوئے ایسے تیزی سے غائب ہوئے کہ نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ خود تو غائب ہوئے ہی تھے مگر وہ معطر و منبر فضا نورانی و متبرک ماحول کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ خوشبوؤں کی بجائے وہاں نہایت دل آزار بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر الحمدللہ سب حقیقت واضح ہو چکی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ایمان میں تازگی و اضافہ ہو چکا تھا۔ مگر اس الحمدللہ کے ساتھ ایک انا للہ بھی کہ پیر صاحب یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اپنے اس عقیدہ و وظیفہ سے تائب ہونے کے خیال سے بھی محروم رہے۔ کچھ دیر حیران سے رہنے کے بعد مجھے فرمانے لگے، عبداللہ یہ تو نے کیا غضب کیا کہ داتا صاحب کو ناراض کر دیا؟ جا تو دفع ہو جا اور آئندہ میرے پاس کبھی نہ آنا۔ میں نے عرض کیا، حضرت داتا صاحب تو یہی لاہور روزانہ سینکڑوں بار خود پڑھتے ہوں گے، یہ وظیفہ جو ان کو اتنا محبوب تھا اس سے تو وہ ہرگز ناراض نہیں ہوتے ہوں گے، اور لاہور سے جو ناراض ہوتا اور بھاگتا ہے اس کا علم آپ کو بھی اچھی طرح ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آئندہ میرے پاس کبھی نہ آنا، تو حضرت آپ کے پاس میں کیا لینے آؤں گا؟ جو کچھ آپ کے پاس تھا اس کا پول تو کھل چکا، اور فرمان باری تعالیٰ ہے انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو دوست بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ صوفی عبداللہ صاحب موصوف کے وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق نظریہ عمل کو ضرورت سے زیادہ سخت اور غلف قرار دیں، مگر حضرت سیدنا شیخ جیلانی کے متعلق ان کے موجودہ معتقدین جو غلط عقائد و تصورات اپنے ازبان میں پیوست کیے ہوئے ہیں، ان کی حدود و مقدار و اصلیت سے تو وہ خود ہی واقف ہوں گے، مگر ان لوگوں کے لٹریچر اور مواعظ میں جو صفات و اختیارات سیدنا شیخ جیلانی کے بیان فرمائے گئے ہیں، ان کے علم کے بعد تو صوفی صاحب موصوف کا موقف ضرورت سے کچھ نرم ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک فوت شدہ لڑکے کو زندہ کرنے کے لیے حضرت جیلانی کا فوراً جسم فرما کر آسمانوں سے حضرت اسرائیل سے اس دن کے فوت شدہ لوگوں کی روحوں کی تھیلی چھین کر الٹ دینا، اور اس سے اس دن کے دنیا کے سارے مدعے دوبارہ زندہ ہو جانا، پھر اسرائیل کا روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی اس توہین کا حال بتانا اور اس کے مداوع کی درخواست کرنا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس کو چپ کرا دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی مختصر سوانح عمری پر مشتمل ایک چھوٹی سی کتاب مولانا عبد الرحمن شوق امرتسری نے لکھی۔ اس میں ان کی دوسری کرامات کے ساتھ ایک کرامت یہ بھی لکھی تھی کہ سیدنا جیلانی کی کسی شخص نے آ کر دعوت کی جو حضرت نے منظور فرمائی۔ وہ چلا گیا تو ایک اور آدمی نے اسی وقت کی دعوت طعام اپنے گھر کی پیشکش کی، آپ نے وہ بھی منظور فرما لی۔ پھر تیسرا شخص اسی وقت کی دعوت کی منظوری لے گیا۔ اسی طرح غالباً 8-10 آدمی ایک ہی وقت کی دعوت افطاری اپنے اپنے گھروں میں دے گئے، اور آپ نے سب کی سب منظور فرما لی۔ ایک شخص جو شروع سے ہی وہاں موجود تھا اس نے عرض کی، حضرت آپ ان سب لوگوں کی دعوت میں کیسے جائیں گے؟ اس پر آپ نے اسے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر فرمایا کھولو تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اور یہ عجیب منظر دیکھا کہ اسی صحن میں ایک بیری کے درخت کے ہر ایک پتے پر آپ علیحدہ علیحدہ جلوہ افروز ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح ہم ہر دعوت میں بیک وقت شریک ہوں گے۔ اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ ایسے مومنین اصل خدائی اختیارات تو ایسے بزرگوں کے پاس سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو محض تبرک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔